السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انفو اینڈ ریسرچ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان نعمانی۔ ناظرین، آج میں جس جاسوس کی کہانی آپ کو بتانے لگا ہوں اس جاسوس کا تعلق تھا اسرائیل سے، جس نے سیریا کی سیاسی اور فوجی قیادت کے ساتھ ایسے کلوز ریلیشن شپ ڈیولپ کیے جس کی وجہ سے سیرین گورنمنٹ نے اس ٹائم پہ اس کو ڈیفنس ایڈوائزر لگا دی، اور اس کے بعد جو اس نے سیریا کے ساتھ کیا وہ سیریا کی تاریخ میں سیاہ ترین دور کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ اس حوالے سے ایک انفارمیشن کلیکٹ کی گئی ہے، آئیے اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، علی کوہان دسمبر 1914 میں مصر کے شہر الیگزینڈریا میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے فادر، جو کہ اس ٹائم پہ سیریا کے شہر الیپو میں جاب کر رہے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مصر میں آباد ہو گئے تھے۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد جب مصر کے اندر اینٹی زائنسٹ کمپین شروع ہوئی، جس میں یہودیوں کو بے دخل کرنے کی ایک مہم شروع کی گئی مصر سے، تو انہیں مجبوراً علی کوہان کو اور اس کی فیملی کو مجبوراً مصر سے جانا پڑا اور اسرائیل جا کے آباد ہونا پڑا۔ علی کوہان نے 1953 میں جا کے پہلے اسرائیلی آرمی جوائن کی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس نے اسرائیلی آرمی کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد علی کوہان نے اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد میں انٹرویو دیا، لیکن موساد نے اسے انکمپیٹنٹ ڈکلیئر کر کے ریجیکٹ کر دیا۔ 1959 میں علی کوہان نے ایک عراقی جوش نادیہ مجید کے ساتھ شادی کی، اور اس کے بعد 2 سال تک وہ ایک انشورنس کمپنی میں ایز اے کلرک کے طور پہ جاب کرتا رہا۔ ناظرین، موساد نے 1960 میں اس ٹائم کے چیف ڈائریکٹر میر امٹ نے ایک آپریشن پلان کیا جن کا پرپس تھا کہ ہمیں ایک ایسا جاسوس چاہیے جو سیرین گورنمنٹ اور ان کے آفیشلز جو آرمی کے جرنیل تھے ان کے ساتھ ایک ایسا کلوز ریلیشن شپ ڈیولپ کرے جس کی وجہ سے اس کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے سیرین گورنمنٹ کے اندر۔ اور انہوں نے جب پرانی فائلز دیکھی تو انہیں ایک ایسا کینڈیڈیٹ ملا جس کا تعلق تو اسرائیل سے تھا، لیکن اس کی جائے پیدائش اسرائیل میں نہیں تھی، تاکہ کسی اور کو شک نہ ہو۔ تو انہوں نے اس کے لیے ایک سرویلنس شروع کی علی کوہان پہ 2 ہفتے کے لیے، اور 2 ہفتے کے بعد موساد نے علی کوہان کو موساد میں آنے کا کہا، جس کی اس نے حامی بھر لی۔ اس کے بعد اس کو ایکسٹینسو ٹریننگ دی گئی اور اس کی ایک فیک آئیڈینٹی کریٹ کی گئی جس کا نام تھا کامل امین تھابت۔ اس کو بنایا گیا ایک اولڈ سیرین بزنس مین جو کہ کافی عرصے سے ارجنٹینا کے کیپٹل سٹی بوئنوس ایرس میں رہ رہا تھا، اور کافی عرصے سے وہاں سے ہی وہ بزنس مین کا کام کر رہا تھا۔ اس ٹائم پہ بوئنوس ایرس جو ارجنٹینا کا کیپٹل سٹی تھا، وہاں پہ سیریا کی آفیشلز اور پرائیویٹ اکثر میٹنگز ہوا کرتی تھی، جس میں اس کی اپوزیشن پارٹی بھی جاتی تھی اور گورنمنٹ کی پارٹیز بھی جاتی تھی۔ تو انہوں نے اسی لوکیشن کو یوز کیا اور کامل امین تھابت کو وہاں پہ لوکیٹ کیا تاکہ وہ ان سے ریلیشن شپ ڈیولپ کرے، جس کا اس نے بہت ہی اچھے طریقے سے فائدہ اٹھایا اور گورنمنٹ سے بھی ریلیشن شپ ڈیولپ کی اور اپوزیشن پارٹی سے بھی ریلیشن شپ ڈیولپ کی۔ پھر ناظرین 1962 میں کامل امین تھابت دمشق جو سیریا کا کیپٹل تھا وہاں آ گیا۔ اس نے پہلے جو سیرین اپوزیشن پارٹی تھی، جس کا نام تھا سیرین باتھ پارٹی، اس کے ساتھ مل کے پہلے گورنمنٹ گرائی، اور اس کے بعد جب سیرین باتھ پارٹی الیکٹ ہو گئی تو اس کے پریزیڈنٹ جو سیرین باتھ پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے، پریزیڈنٹ امین الحفیظ، جو پریزیڈنٹ سیریا کے بنے، ان کا ٹرسٹ گین کیا اور انہوں نے اسے ڈیفنس ایڈوائزر لگا دیا سیریا، جس کی موساد کو اشد ضرورت تھی۔ اور اس کے بعد جو کھیل شروع ہوا وہ یہ تھا کہ سیریا کی جو انٹیلیجنس تھی اور سیریا کی جو رپورٹنگ تھی 1961 سے 65 تک، وہ علی کوہان نے اسرائیل کو پرووائڈ کی، جس میں وہ ریڈیو کے تھرو، ڈفرینٹ لیٹرز کے تھرو اور فزیکل بھی کبھی کبھار وہ اسرائیل جاتا تھا چپکے سے اور انفارمیشن دیتا تھا۔ جو علی کوہان کی میجر اچیومنٹ تھی ناظرین، وہ تھی گولان ہائٹس۔ اگر آپ گوگل ارتھ پہ دیکھیں تو یہ ایک وہ ایریا ہے جو اسرائیل اور سیریا کے درمیان ایک 1800 کلومیٹر اسکوائر پہ محیط ایک ایریا ہے، جو کہ اس ٹائم تک سیریا کے کنٹرول میں آتا تھا۔ لیکن علی کوہان نے جو انفارمیشن دی، کیونکہ وہ ڈیفنس ایڈوائزر لگ چکا تھا، تو اس نے اکثر وزٹ کیے
گولان ہائٹس کے، اور اس کے کچھ اسکیچز بنائے، اس کی انفارمیشن کلیکٹ کی کہ اس کی آرٹلری جو ہے سیریا کی وہ کہاں کہاں ڈپلائے ہوئی ہے، اور یہ ساری انفارمیشن اس نے موساد کو پرووائڈ کی. اور پھر جب کچھ عرصے کے بعد جب سیریا کی اور اسرائیل کی 6 ڈے وار ہوئی، جو کہ بہت ہی فیمس وار ہے، جس کے اندر گولان ہائٹس پہ وہ وار ہوئی تھی، اور لیکن اسرائیل کو آلریڈی یہ ساری انفارمیشن ملی ہوئی تھی کہ سیرین آرمی کہاں ڈپلوائے کی گئی ہے، اس نے وہیں پہ اٹیک کیا، اور یہ 6 دن کی جنگ جو تھی، اور یہ 6 دن کی جنگ میں جو ایریا کیپچر کرنا تھا وہ انہوں نے 2 دن کی جنگ میں یہ کیپچر کر لیا. یہ اتنا بڑا سیٹ بیک تھا سیریا کے لیے. اس کے لیے آہستہ سے جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے ایک انٹیلیجنس سیرین انٹیلیجنس ایجنسی میں ایک نیا بندہ ہائر کیا جس کا نام تھا احمد سویڈانی، جس نے جب پہلی مرتبہ علی کوہان کو دیکھا تو اس کو پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ کیونکہ یہ ایک انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ بندہ تھا، تو یہ جتنے بھی انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ بندے ہوتے ہیں ان کا دیکھنے کا طریقہ کار ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس نے جو سیریا کے پریزیڈنٹ تھے امین الحفیظ، اس کو کنوے بھی کیا کہ اس سے علی کوہان سے دور رہا جائے، لیکن اس نے اتنا ٹرسٹ گین کر لیا تھا کہ وہ بہت مشکل تھا اس کو توڑنا. تو احمد سوڈانی نے علی کوہان پہ ایک سرویلنس شروع کی. اس کے اپارٹمنٹ کے ارد گرد ایک رشین میڈ ٹریکنگ سسٹم یوز کیا جو رشیا سے منگوایا گیا تھا، اور رشین ایکسپرٹ اس کو یوز کر رہے تھے. اس کے اپارٹمنٹ کے ارد گرد انہوں نے ایک وین میں وہ اس کو انٹیگریٹ کیا، اور اس کے بعد اس وین کے تھرو وہ سرکولیٹ کرتے رہے اس کے اپارٹمنٹ کے ارد گرد، تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ اگر کوئی میسج یہاں سے کنوے ہوتا ہے تو وہ اس کو پکڑ سکیں. پھر ناظرین ایک دن ایسا بھی آیا 1965 دسمبر 1965 میں، جب علی کوہان ایک میسج بھیج رہا تھا اسرائیل موساد انٹیلیجنس ایجنسی کو، جس پہ انہیں ایک بیپ ریکارڈ ہوئی، اور اس کو جب انہوں نے فگر آؤٹ کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ میسج جو ہے یہ کنوے کیا گیا ہے اسرائیل کو. اس سے ان کا شک کلیئر ہو گیا کہ علی کوہان جو ہے وہ کامل امین تھابت نہیں ہے، وہ ایکچولی علی کوہان اسرائیل کا ایک ایجنٹ ہے. پھر انہوں نے اس کو مزید کلیئر کرنے کے لیے ایک اور دفعہ اس کی سرویلنس کی، جس میں انہوں نے دوبارہ سے دیکھا اور ان کو شک جو ہے وہ یقین میں بدل گیا. اور 6 دسمبر 1965 کو علی کوہان جب لاسٹ میسج اپنا بھیج رہا تھا اسرائیلی موساد انٹیلیجنس ایجنسی کو، تو احمد سوڈانی نے ہی اس کے اپارٹمنٹ کا دروازہ توڑ کر اس کو گرفتار کر لیا. اس کے بعد جب اس کے بارے میں بتایا گیا امین الحفیظ پریزیڈنٹ جو سیریا کا تھا، تو وہ شوق میں آ گیا. اس کے لیے یہ بہت زیادہ بڑی شاکنگ نیوز تھی. اور اس کا جب ٹرائل شروع کیا تو اس کا امین الحفیظ نے پرسنلی اس کا ٹرائل شروع کروایا، اور 6 مہینے کے اندر اندر اس کا سزائے موت سنا دی گئی. اور اس کے لیے سزائے موت کا جو جگہ کا تعین کیا گیا وہ تھی مرجع اسکوائر، جو سلطنت عثمانیہ نے اپنے دور میں بنائی تھی لوگوں کو پھانسی دینے کے لیے. اور اس کے بعد 18 مئی 1965 کو مرجع اسکوائر میں علی کوہان کو لٹکا دیا گیا. اور اتنا غم و غصہ تھا سیرین عوام میں اور سیرین پریزیڈنٹ میں کہ اس کو 6 گھنٹے تک مرجع اسکوائر میں لٹکائے رکھا گیا. اسرائیل نے کیونکہ انٹیلیجنس کیونکہ یہ ایک ایجنٹ تھا، ایجنٹ 88 کے نام سے مشہور تھا، اسرائیل نے فورن ریلیشن شپ یوز کیے، امریکہ سے کہا، یورپ سے کہا، لیکن سیرین پریزیڈنٹ میں اتنا غم و غصہ تھا، اتنا انہوں نے بالکل کسی کی بات نہیں مانی اور اس کو پھانسی لگا دی. اس کے بعد جب اسرائیل نے ڈیمانڈ کی، اسرائیل کی جو علی کوہان کی بیوی تھی، جس کو یہ سارا آپریشن کا بھی پتہ نہیں تھا، اس کو تبھی پتہ چلا جب وہ پکڑا گیا. اس نے جب اس کی ڈیڈ باڈی کی ڈیمانڈ کی تو انہوں نے اس کی ڈیڈ باڈی بھی دینے سے انکار کر دیا اور اس کو اسی جگہ پہ دفنا دیا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ جب بھی کوئی جاسوسی کرتا ہے تو وہ جب تک پکڑا نہیں جاتا وہ اسٹیٹ کے ساتھ رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ پکڑا جاتا ہے تو اسٹیٹ اسے آن نہیں کرتی، اور جب آن کرتی ہے تو تب بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو واپس لانا. ناظرین آج کی میں ویڈیو اسی چیز پہ اختتام کروں گا.
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے کائنڈلی کمنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔